آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جوناگڑھ کی نئی نواب بیگم عالیہ دلاور خان صاحبہ سے۔ نواب آف جوناگڑھ خان جی صاحب تھے، ان کے انتقال کے بعد اب ان کی جگہ جو نواب ہوں گی وہ نواب بیگم عالیہ دلاور خان صاحبہ ہوں گی۔ جوناگڑھ جو ہے وہ بھی بالکل کشمیر کی طرح کا ایک متنازع ایشو، اور آپ کیسے لے کر چلیں گی، کیا آپ کے پلانز ہوں گے؟ جوناگڑھ کاز جو ہے اس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جوناگڑھ از اے پارٹ آف پاکستان۔ یہ جو سب ستارہ ہے یہ ہماری پہچان ہے، کیونکہ یہ سب ستارہ ہمارا پاکستان کے فلیگ میں ہے۔ نواب آف جوناگڑھ نواب دلاور خان جی میری والدہ صاحبہ ہیں، یہ میرے دادا ہیں جب ان کی سلور جوبلی تھی۔ ہیلو السلام علیکم، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جوناگڑھ کی نئی نواب بیگم عالیہ دلاور خان صاحبہ سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، مینی کانگریچولیشنز آپ کو، اور آڈینس آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ نواب آف جوناگڑھ جو کہ خان جی صاحب تھے، ان کے انتقال کے بعد اب ان کی جگہ یعنی اب جو نواب ہوں گی وہ نواب بیگم عالیہ دلاور خان صاحبہ ہوں گی، اور آج میں آیا اور میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کی بھی ملاقات کروائی جائے۔ تو آپ کو کانگریچولیشن، لیکن ساتھ ساتھ جوناگڑھ جو ہے وہ بھی بالکل کشمیر کی طرح کا ایک متنازع ایشو، اور اب آپ اس جگہ پر آ گئی ہیں، بڑی بھاری ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں کے اوپر۔ تو بتائیں گی کہ آپ کیسے لے کر چلیں گی، کیا آپ کے پلانز ہوں گے؟ بہت شکریہ آپ کا زویب بھائی۔ میری یہ نامینیشن اس بات کی ایویڈنس ہے کہ جوناگڑھ کاز جو ہے اس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جوناگڑھ از اے پارٹ آف پاکستان۔ جوناگڑھ از پاکستان، جوناگڑھ ہے پاکستان، اور میرے دادا نے جو شمولیت کی تھی تھرو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، اس کی ایکسیکیوشن ہم نے کروانی ہے تھرو دا سیکیورٹی کاؤنسل یونائٹڈ نیشنز میں، کیونکہ جوناگڑھ بھی ایک وکٹم رہی ہے اسٹیٹ انڈین ایگریشن کی، انڈین بروٹیلٹی کی۔ اور میں ابھی یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے پہلگام میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ مودی صاحب تھوڑے ہوش کے ناخون لیں۔ آپ نے 3 سال اپنے یہ بلیم گیم چلایا اور پاکستان کو یوز کیا اپنے مفاد کے لیے، وہ اب نہیں چلے گا، کیونکہ ہم اپنی پاکستان عوام اور ہماری پاک افواج، ہماری آرمڈ فورسز، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، جو ہماری تمام آرمڈ فورسز ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جوناگڑھ کے علاوہ ہم کشمیر کو بھی ان کے منہ سے کھینچ کے نکالیں گے۔ اچھا، یہ جو ابھی کرنٹ صورتحال چل رہی ہے اس پر تو آپ نے بتا دیا، لیکن جوناگڑھ کا جو ایشو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نواب صاحب تھے تو ایک دفعہ ہائی لائٹ ہوا، پھر تھوڑا سا وہ دب سا گیا، تو اب دوبارہ سے جوناگڑھ کی جو عوام ہے، بالخصوص کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوناگڑھ سے وابستہ ہیں اور کراچی میں مقیم ہیں، ان کی جو ترجمانی ہے وہ بھی یقیناً آپ ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں، عوام کیا چاہتی ہے، جوناگڑھ کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ زویب بھائی، 30 لاکھ عوام ہے جنہوں نے میرے دادا کی لبیک پہ پاکستان کی کریشن کے لیے، جو میرے دادا نے وتھ اے سنگل اسٹروک آف پین اپنی 999 گاؤں کی اسٹیٹ کو پاکستان کی محبت میں، پاکستان کے نام پہ، اسلام کے جذبے کے لیے قربان کیا۔ اور ان 30 لاکھ عوام کے فور فادرز جو اب آئی تھنک 3rd یا 4th جنریشن ہیں، وہ پاکستان میں مقیم ہیں، اور ان کی بہتری کے لیے، ان کے لیے کچھ ہم ایسا کر کے، میری یہی کوشش اور کاوش ہوں گی کہ کچھ ہم ایسا کر جائیں کہ لوگ ہمیشہ اپنے دلوں میں، اپنی زبان میں جوناگڑھ کا نام یاد رکھیں کہ یہ وہ قوم ہے یا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار پاکستان کی محبت میں، اسلام کے جذبے کے لیے، کلمے کے اور شہادت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اور وہ آج اس کا ایک زندہ ثبوت ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور میں جب آیا تو میں نے کچھ تصاویر دیکھی، تو وہ بھی یقیناً آپ مجھے دکھائیے گا، ہم آڈینس کو بھی دکھائیں۔ اور دس از ویورز جوناگڑھ کا جو فلیگ ہے، اور اس میں اندر یہ جو سب ستارہ ہے یہ ہماری پہچان ہے، کیونکہ یہ سب ستارہ ہمارا پاکستان کے فلیگ میں ہے، اور یہ سفید یہ جو رنگ ہے یہ وہ ہے جو ہم نے یہ کفن باندھا ہوا ہے کہ ہم انڈین کی بربریت، انڈین کی بروٹیلٹیز، انڈین کے ایگریشن کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کا
ڈائلاگ جو ہے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ انڈیا جو یہ بلیم گیم اور یہ وار آف ایٹروسٹیز، وار آف پروپیگنڈاز چلاتا ہے، اس کو جو ہے وہ ہم بیٹھ کے ریزالو کرنے کے لیے ڈائلاگ کریں اور اس کا کوئی اس پہ کمیشن بنائی جائے. یہ پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، کیونکہ مودی صاحب جو ہیں وہ باز تو نہیں آئیں گے، مگر ہم بھی، ہماری یہ ویکنیس نہیں ہے، ہماری یہ شرافت ہے کہ ہم ان کو اس بات پہ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، مگر ہم پہلے یہی پہل کریں گے کہ ڈائلاگ کی طرف جایا جائے جو ایک پیسفل ریزولوشن ہو سکتا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور سامنے ماشاءاللہ یہ درمیان میں جو پکچر ہے یہ کن کی لگی ہوئی ہے؟ اور ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ ہیں میاں محمد شہریار آرائیں، اور یہ آرائیں برادری کے بہت ہی ماشاءاللہ آنریبل ممبر ہیں. یہ میرے والد صاحب ہیں، لیٹ نواب آف جوناگڑھ نواب دلاور خان جی، who was the heir apparent at the time of signing of the instrument of accession. میرے دادا کے بعد انہوں نے گدی سنبھالی اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے سرو کیا حکومت پاکستان کو ایز the governor of Sindh as well. اور یہ ان کی تصاویر ہیں being the governor. اور ان تصویر میں آپ دیکھیں گے میری والدہ صاحبہ ہیں، اور یہ میرے دادا ہیں جب ان کی سلور جوبلی تھی ان جوناگڑھ اسٹیٹ. اور عبد القادر دیوان ہے who was the دیوان before سر شاہ نواز بھٹو. میرے فادر یہاں تشریف رکھتے ہیں. میرے پیرنٹس یہ سر محبت خان جی جنہوں نے وہ ڈاکیومنٹ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے، that valuable document which is lying in the United Nations Security Council، جس کو میں ایز اے لیگیسی لے کے اب چلوں گی. یہ میرا آئی تھنک ایک ہیریڈیٹری مجھ پہ ایک ڈیوٹی ہے جس سے میں بالکل ابزالو نہیں ہونا چاہتی. نواب محبت خان جی جو ہے وہ آپ کے پہلے نواب تھے؟ نہیں، یہ ہمارے جو تھے یہ 11th نواب تھے. وی آر دا 13th جنریشن. جی یہ آپ دیکھیں گے یہ بہت پرانی پکچرز ہیں جو جوناگڑھ اسٹیٹ میں میرے دادا پر دادا ان کے دادا نے رول کیا. اور ہماری پوری کوشش اور جدوجہد یہی ہے کہ جوناگڑھ کو ہم پاکستان کا حصہ فزیکلی بنوائیں گے، اور اس کی جو شمولیت ہوئی ہے ان جو ہمارا پاکستان کا میپ ہے وہ وہیں رہے گی، مگر فزیکلی بھی جو ہماری کنٹینیوٹی ہے، جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گی ایسی ہے. ویورز یہ ایک پکچر وال ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا کہ نواب صاحب جو ہیں ان کی پکچر یہاں آویز ہیں. اور جب نواب صاحب گورنر تھے، بیسی تھے گورنر، یہ سامنے ان کی یہ پکچر ہے اور مزار پہ انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا. جی 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 بالکل. اور اب چونکہ جو جوناگڑھ کاز ہے، جو جوناگڑھ اسٹیٹ ہے، اس کی جو کمان ہے وہ عالیہ صاحبہ نے جو ہے وہ سنبھال لی ہے. اور جوناگڑھ بالکل ایک لائک کشمیر کی طرح ایک متنازع ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات جو ہے وہ کشمیر کا ایشو اتنا ہائی لائٹ ہوتا ہے لیکن جوناگڑھ کا اس قدر ہائی لائٹ نہیں ہو پاتا. لیکن اب عالیہ خان جی صاحبہ جو ہیں وہ آ گئی ہیں اور اب آپ کے ہاتھ میں کمان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جوناگڑھ اب جو کاز ہے وہ کس طرف جاتا ہے، کیا رخ اختیار کرتا ہے. اور یہ میری پوری ایمانداری سے کوشش یہی ہوگی کہ انڈر دا آسپیشس اس سبز پرچم کے تلے میں اپنے جو مجھ پہ یہ سونپی گئی ہے رسپانسبلٹی اس کو بھرپور طریقے سے نبھاؤں، اور میں کچھ ایسا کر کے جاؤں ان 30 لاکھ عوام کے لیے جو پہلے شاید اگنور ہو گئے، اور ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی میں کچھ کر دوں. اور میں بہت شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کی، کیونکہ میں خود سرو کرتی ہوں. آئی ایم دا ہمبل سرونٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان مائی سیلف. اور میں پاک افواج کو سلوٹ کرتی ہوں، سلام کرتی ہوں. میں سلوٹ ہے کہ ہم ان کو، ہمارے سیویئرز ہیں وہ ہمارے فرنٹیئرز کے، اللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی انڈیا نے، مودی سرکار نے کوئی مس ایڈوینچر کی کوشش کی تو اس کا ہم بھاری بھرکم جواب دینے کو تیار ہیں. اور انشاءاللہ جوناگڑھ کو ہم پاکستان کا حصہ صرف کتابوں میں نہیں، صرف میپ پہ نہیں، اصلیت میں بنا کے رہیں گے. چلیں جی، بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ عالیہ خان جی صاحبہ موجود تھیں، اور آج میں نے جب یہاں وزٹ کیا، میری ملاقات ہوئی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی ملوایا جائے اور ایک نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ اب جو ہیں
وہ عالیہ ہانجی صاحبہ جو ہیں وہ جوناگڑھ کی کمان سنبھال لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے جوناگڑھ کے ایشو کو، جوناگڑھ کے کاز کو یہ آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ جوناگڑھ جو ہے وہ سیم لائک کشمیر کی طرح متنازع ایشو ہے، اور صرف جوناگڑھ کے علاوہ پاکستان میں بھی ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ جوناگڑھ کی قوم، جوناگڑھی لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں، تو جن کی تعداد تقریباً ملینز میں ہے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ اگین میم کنگریچولیشنز۔